خوش نصیب کون ہے؟ جو جوانی میں توبہ کرتے ہیں، جوان کی توبہ پہ عرش الہی جھوم اٹھتا ہے۔ تو خوش نصیب لوگ ہیں جن کو سچی توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو اپنی زندگیاں یوں ہی بسر کر دیتے ہیں اور راہ مستقیم پہ نہیں آتے، آوارگی میں بسر کر دیتے ہیں، تو پھر منو مٹی تلے چلے گئے لوگ کہانی بھی بھول جاتے ہیں۔ تو قبل اس سے کہ وقت آئے مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کے لیے ضرور کوشاں ہونا چاہیے اور سچی توبہ سے اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ کل کا پچھتاوا آج کے پچھتاوے سے بہتر ہے۔ کل کا پچھتاوا تو سوائے حسرت دکھ بڑھانے کے اور کیا ہوگا؟ آج کا پچھتاوا زندگی بدل دے گا۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اہل جنت جنت میں جا کر ایک حسرت ان کے دل میں ہوں گی، حالانکہ جنت میں پہنچ کے کوئی حسرتیں نہیں ہوں گی، ہر حسرت پوری ہو جائے گی، لیکن ایک حسرت ان کے دل میں جنت میں پہنچ کر بھی ہوگی، اور وہ کیا؟ جو چند لمحے خدا کی یاد سے غافل گزارے کیوں گزارے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے لمحات کی قدر کرتے ہیں۔ تو آج موقع ہے، آج فرصت ہے، سورج مغرب سے نہیں چڑھا، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، اللہ کی رحمت کے در کھلے ہیں، روزانہ آواز آتی ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کر دوں، تو اس کے حضور آج حاضر ہو جائیں۔ کل تو آنا ہی ہے، پھر جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتے پھریں گے، اچھا نہیں ہے کھلے منہ سے چلے جائیں۔ پھر جو لوگ اٹھا کے لے جائیں گے، اچھا نہیں ہے خود اپنے قدموں سے چل کے اس کی دہلیز پہ چلے جائیں۔ وہ ایک مجذوب تھا، فقیر تھا، بازار میں کھڑا رو رہا تھا، کسی نے روک کے پوچھا کیا ماجرا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ کسی نے تنگ کیا ہے، دکھ دیا ہے، ستایا ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا، بس ان لوگوں کے رویے نے دکھی کر دیا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میرا یہ ذہن بنا تھا کہ میں ان کی اور رب کی صلح کروا دوں۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا وہ تو مانتا یہ نہیں مانتے، وہ تو کہتا ہے ان کو لے آ میری دہلیز پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دوں گا، لیکن ایسے کھوئے ہیں یہ الٹا مجھے بے وقوف کہہ رہے ہیں، یہ مجھے گھور رہے ہیں کہ تم کیا ہمیں بتا رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو وہ تو مانتا ہے لیکن یہ نہیں مانتے۔ اگلے دن اسی فقیر کو دیکھا گیا کہ وہ قبرستان میں کھڑا رو رہا ہے، تو وہی شخص گزرا تو اس نے رک کے پھر پوچھا بابا قبرستانوں میں بھی روتا ہے اور بازاروں میں بھی روتا ہے، آج کیا مسئلہ ہوا؟ کہا مسئلہ میرا کل والا ہی ہے۔ کہا آج کیا ہوا؟ کہا کل ان سے مایوس ہوا تو پھر آج ادھر نکل آیا، اور آج میرا پروگرام بنا کہ چلو ان کی اور رب کی صلح کروا دو۔ تو کہا آج کیا رکاوٹ ہے؟ کہا آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا۔ تو قبل اس سے کہ ادھر سے انکار ہو جائے کہ اب وقت بیت گیا، اب تم نے وہ وقت گنوا دیا، ہم نے بڑی مہلت دی تھی تمہیں، ڈوبتا سورج تمہیں روز کوئی پیغام دیتا تھا، اٹھتے ہوئے جنازے تمہیں روز کچھ کہتے تھے، بڑھاپا تمہیں آوازیں دیتا تھا، تم چلتے تو ٹھوکریں لگتی تھی، یہ ٹھوکریں تمہیں کچھ کہتی تھی، لیکن تم نے کسی بات پہ غور نہ کیا، اور لمبی زندگی کی امید پر تم نے مالک کی دہلیز۔ اہل اللہ سب سے پہلی توجہ دل پہ دیتے ہیں، بالخصوص طریقہ نقش بندیہ میں جب کوئی سالک داخل طریقت ہوتا ہے تو حضرات مشائخ نقش بندیہ سب سے پہلے اسے ذکر قلبی کی تلقین کرتے ہیں، اور اپنے دل پر دھیان رکھا جائے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا جائے تاکہ دل کی حالت سدھرے۔ حضور علیہ السلام نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیے، الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا سنو، گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے، دل کی اصلاح پہ پورے بدن کی اصلاح موقوف ہے، اور دل کی خرابی پورے بدن کی خرابی کا باعث ہے۔ جس طرح قلب صنوبری انسان کا یہ دل جو کہ اطباء حکماء کا موضوع ہے، اگر یہ دل خراب ہو جائے تو سارے بدن پر اثرات مرتب ہوتے ہیں،
اسی طرح قلب حقیقی اگر خراب ہو جائے تو انسان کے سارے اعمال پر اور احوال پر اثر انداز ہوتا ہے، اور اگر وہ صحت پا جائے تو سارے احوال اور اعمال پر اس کے فوائد مرتب ہوتے ہیں، چونکہ انسان اپنے دل کے تابع ہے۔ موسم اچھا تھا، ساون کی جھڑی لگی تھی، کسی نے کہا آؤ نا ذرا باہر نکلیں اور موسم اور رت کا لطف اٹھائیں۔ اس نے کہا میرا جی نہیں چاہ رہا۔ جب جی نہیں چاہتا تو انسان کی ٹانگیں حرکت نہیں کرتی۔ بھوک لگی تھی اور اچھا اور خوبصورت کھانا تھا، کسی نے کہا 2 لقمے لیں، اس نے کہا جی میرا جی نہیں چاہ رہا۔ جی نہیں چاہے گا تو ہاتھ حرکت میں نہیں آئیں گے۔ منظر بڑا خوبصورت تھا، دھنک کی شوخیاں تھیں اور قوس قزح کے رنگ نکھرے ہوئے تھے، اور افق پر ایک عجیب تازگی تھی۔ کسی نے کہا ذرا اٹھے نا، ذرا چھت پہ آئیں اور میرے ساتھ اس منظر کو دیکھیں، تو وہ کہتا ہے میرا جی نہیں چاہتا۔ جی نہیں چاہے گا تو آنکھ جنبش نہیں کرے گی، جی نہیں چاہے گا تو ٹانگیں حرکت نہیں کریں گی، جی نہیں چاہے گا تو ہاتھ جنبش نہیں کریں گے۔ الفاظ کا ذخیرہ تھا، لوگ سننے کے لیے آمادہ تھے، علم کا خزانہ سینے میں تھا، لیکن بندہ کہتا ہے آج میرا بولنے کو جی نہیں چاہتا۔ تو جب انسان کا جی نہیں چاہے گا، دل نہیں چاہے گا، تو زبان حرکت میں نہیں کرے گی۔ تو انسان کے دل کے تابع انسان کے اعضاء ہیں، جو دل چاہے گا وہی اعضاء کریں گے۔ دل چاہے تو برستی بارش میں آگے ہیں کہ نہیں؟ دل نے چاہا اور دل آپ کو کھینچ کے لے آیا۔ یہ تو کوچہ محبوب میں سر کے بل بھی لے جاتا ہے۔ جب دل چاہے تو پھر انسان جلتی ہوئی آگ کے شعلوں میں بھی ہنس کے باتیں کرتا ہے۔ تو جب دل چاہے تو پھر یار کے کوچے میں ملامتیں سہنا بھی دشوار نہیں ہوتا۔ تو یہ سب کچھ دل کی کہانی ہے نا۔ اور اگر دل نہ چاہے تو سجی ہوئی سیج کو لیٹنے پہ بھی جی نہیں چاہتا ہے۔ دل نہ چاہے تو نغمے بھی لطف نہیں دیتے ہیں۔ دل نہ چاہے تو موسموں اور رنگوں اور جو ہے وہ حالات کی خوبصورتیاں بھی انسان کو راغب نہیں کرتی ہیں۔ تو سب کچھ